نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حج کے مسائل اس سے پیشتر آپ نے سماعت کیے۔ آج کچھ مسائل احرام کے متعلق بیان کیے جائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے حضرت دعا فرمائیں گے۔ احرام ایک حاجی کو کس طرح باندھنا ہے اور کب باندھنا ہے، یہ بات آپ نے پچھلی مجلس میں سماعت کی۔ جب ایک حاجی کا روانگی کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ گھر پر احرام باندھنے سے پہلے مسواک کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد وضو کریں اور احرام کی نیت سے خوب مل کر نہائیں، کیونکہ احرام کے بعد جب حالت احرام میں ہوتے ہیں تو جسم پر مل کے نہانا یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس وقت میل چھڑانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے احرام باندھنے سے پہلے جب غسل کریں تو خوب میل چھڑائیں اور مل کے نہائیں۔ اگر نہانا ممکن نہ ہو تو صرف وضو کریں اور باطہارت احرام کے کپڑے باندھیں۔ غسل سے پہلے کچھ چیزیں سنت ہیں، وہ یہ ہیں کہ ناخن کتر لیں، خط بنوا لیں، چہرہ بنوا لیں، موئے بغل اور موئے زیر ناف دور کریں۔ اگر مرد چاہیں تو اپنے سر کے بال چھوٹے کرا لیں تاکہ احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے۔ فتاوی رضویہ شریف میں بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ اگر کوئی عمرہ یا حج کرنے جائے تو اسے چاہیے کہ پہلے ہی اپنے وطن سے جب وہ روانہ ہو تو روانگی سے پہلے ہی اپنے بال بالکل چھوٹے کروا لیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ احرام کی حالت میں بال ٹوٹنے کا جو خطرہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ تو حالت احرام میں بالوں کی حفاظت سے نجات ملے گی، تو پہلے ہی سر کے بال چھوٹے کرا لیں۔ غسل کے بعد مرد سلے کپڑے پہنے، مرد جو ہے اگر سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، موزے وغیرہ پہنے ہیں یا بنیان وغیرہ پہنے ہیں، ٹوپی لگائیں تو یہ ساری چیزیں اتار دیں۔ سلے ہوئے کپڑے بھی اتارنے، موزے، بنیان، سلا ہوا تعویذ بھی پہنا تو اس کو بھی نکال دیں، ٹوپی پہنی ہے تو اسے بھی نکال دیں۔ صرف 2 بغیر سلی ہوئی چادریں آپ کو اپنے بدن پر باندھنی ہیں۔ ایک چادر نئی یا دھلی ہوئی اوڑھیں اور ایسا ہی ایک چادر کا تہبند باندھ لیں۔ بس یہ 2 کپڑے ہیں جنہیں احرام کی چادریں کہا جاتا ہے۔ یہ کپڑے سفید ہوں اور نئے ہوں تو بہت بہتر ہے، اور اگر نئے نہیں ہیں، پرانے ہیں، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غسل کے بعد مرد اپنے بدن اور احرام کی چادر پر خوشبو لگائیں، یہ سنت ہے۔ یعنی غسل کرنے کے بعد جب آپ احرام کے کپڑے باندھیں گے، اس سے پہلے جو ہے احرام کی جو چادریں ہیں اس پر بھی خوشبو لگائیں اور بدن پر بھی خوشبو لگائیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا سنت ہے اور نیت کے بعد خوشبو لگانا حرام ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج کل جو خوشبوئیں عام طور پر ملتی ہیں وہ بغیر داغ والی ہوتی ہیں، ان کا جرم باقی نہیں رہتا، تو ایسی خوشبو لگائیں کہ جن کا داغ باقی نہ رہے۔ ایسی خوشبو عود وغیرہ کی جو خوشبو آتی ہے، جو کلر وغیرہ میں آتے ہیں، وہ خوشبو لگائیں گے کہ اس کا داغ اور دھبا باقی رہے گا، تو ایسی خوشبو سے بچنا چاہیے۔ ایسی خوشبو لگائیں کہ اس کی خوشبو تو باقی رہے
لیکن اس کا داغ دبا جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو مش وغیرہ جو خوشبوئیں آتی ہیں، عود وغیرہ جن میں داغ اور دبا بعد میں باقی رہتا ہے، ایسی خوشبو احرام کی چادروں پر نہ لگائیں۔ اگر آپ نے پہلے خوشبو لگائی تھی جو سنت طریقہ ہے، اب اس کے بعد آپ نے نیت کر لی، نیت کرنے کے بعد بھی آپ کے بدن سے اور احرام کی چادروں سے خوشبو آ رہی ہے تو اس سے آپ کے احرام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں صرف اس میں اتنا دھیان رکھنا ہے کہ جو داغ دبے والا عطر ہے، خوشبو ہے، وہ نہ لگائیں۔ ایک احتیاط یہ بھی کرنی ہے کہ خوشبو پاک ہونی چاہیے۔ الکحل والی خوشبو ہرگز نہ لگائیں۔ الکحل والی خوشبو اگر 1 درہم کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر وہ ہماری نماز کو خراب کر دے گی۔ تو الکحل والی خوشبو یوں بھی بغیر احرام سادے کپڑوں میں بھی یا اپنے بدن پہ کبھی لگانا نہیں چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ الکحل والی خوشبو لگانا جائز نہیں ہے۔ جو بھی خوشبو لگائیں الکحل سے پاک ہونی چاہیے۔ احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا یہ سنت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ خوشبو بعد میں باقی رہے۔ مرد کنگھا کر کے خوشبودار تیل ڈالیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت سے چادر جو ہے داہنی بدل کے نیچے سے نکال کر دونوں پلو بائیں کندھوں پر ڈال دیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ جو سیدھا کندھا جو کھولنے کا حکم ہے جسے استباء کہا جاتا ہے، یہ صرف طواف کے وقت ہے۔ جب آپ طواف شروع کریں گے تب آپ کو استباء کرنا، یعنی سیدھا کندھا کھولنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایئرپورٹ سے ہی جو ہے سیدھا کندھا کھول لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ استباء صرف طواف کے اندر ہے۔ جیسے ہی آپ کا طواف ختم ہوا آپ کو واپس چادر اپنے دونوں کندھوں پر ڈال لینی ہے۔ صفا مروہ کی سعی میں یا جو ہے نماز طواف کے اندر یا کسی اور رکن میں آپ ادا کریں گے تو اس میں آپ کو استباء نہیں کرنا ہے، استباء صرف طواف کے اندر کرنا ہے۔ اسی طرح چادر اوڑھنا، یہ جو ہے سیدھا کندھا کھولنا، یہ طواف کے اندر سنت ہے۔ اس کے بعد اس کے علاوہ باقی وقتوں میں عادت کے موافق چادر اوڑھی جائے۔ پیٹھ اور سینہ چھپا رہے۔ چادر ڈالتے وقت ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہماری پیٹھ بھی چھپی ہونی چاہیے اور سینہ بھی چھپا ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ چادر اتنی نیچے باندھ لیتے ہیں کہ ان کا سینہ جو ہے نظر آتا ہے، تو نماز کے اندر اگر سینہ نظر آئے تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو ہمیں سینہ اور پیٹھ جو ہے چھپائے رکھنا ہے۔ حالت احرام میں مرد کو سلے کپڑے پہننا، دستانے یا موزے کا استعمال کرنا، کپڑے سے چہرہ چھپانا، ایسے جوتے یا چپل کا استعمال کرنا جو وسط قدم کو چھپائیں، یعنی قدم کی جو ابری ہوئی ہڈی ہے اس کو چھپائیں، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ مرد کے لیے ایسے جوتے یا چپل کا استعمال کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ ایسے چپل استعمال کرے جس سے وسط قدم کھل جائے، چھپا نہ رہے، جیسے ہوائی چپل، جو 2 پٹی والے سلیپر چپل آتے ہیں وہ آپ کو پہننے ہیں۔ اسی طرح جو ہے عورتیں اگر چاہیں تو جو ہے جوتا پہن سکتی ہیں جس سے ان کا قدم بھی چھپ جائے، موزے بھی پہن سکتی ہیں، دستانے بھی پہن سکتی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہن احرام کی حالت میں، یہ صرف مرد کے لیے ہے، عورت کے لیے حکم نہیں ہے۔ عورتوں کا احرام الگ سے نہیں ہے، عورتوں نے جو کپڑے پہن رکھے ہیں وہی ان کا احرام ہے۔ جیسے مردوں کے لیے الگ احرام ہوتا ہے، احرام کی 2 چادریں ہوتی ہیں بغیر سلی ہوئی، عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے۔ بعض اوقات میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا مارکیٹ میں بہت سارے کپڑے بکتے ہیں احرام کے نام سے، اور بہت ساری خواتین جو ہے عمرہ کرنے جاتی ہیں، حج کرنے جاتی ہیں، تو وہ باقاعدہ خریدنے کا جو ہے ایک اہتمام کرتی ہیں، اسی کپڑے کو خریدیں گی۔ وائٹ کلر کی وہ اسکارف ہونی چاہیے، وائٹ کلر کی نقاب ہونی چاہیے، یہ عورتوں نے اپنا بنا لیا ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی کلر یا کوئی کپڑا یا الگ سے کسی کپڑے کا جو ہے احرام کے نام پر پہننا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے جو برقع پہنا ہے، جو کپڑا پہنا ہے، وہی ان کے لیے احرام ہے۔ بس عورتوں کو تو صرف یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ ان کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، احرام کی حالت میں چہرہ نہیں ڈھکنا ہے۔ عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے دونوں کے لیے حکم برابر ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھیں،
چہرے پہ کوئی کپڑا نہ آنے دیں، جب وضو کریں تو وضو کے بعد بھی وہ رومال وغیرہ سے منہ صاف نہ کریں، بلکہ ہاتھ سے جو ہے وضو کا پانی نچوڑ لیں اور صاف کر لیں۔ تو چہرہ احرام کی حالت میں نہیں چھپانا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ باقی جو ہے احرام عورتوں کا وہی ہے جو انہوں نے پہن رکھا ہے۔ کل انشاءاللہ عورتوں کے جو احرام کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ آج مردوں کے احرام کے بارے میں آپ ان مسائل کو ذہن نشی کریں کہ مردوں کو جو ہے احرام کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ حد سے زیادہ احتیاط جو ہے، ہم جتنی احتیاط کریں گے اتنا ہی ہم کفارے سے بچیں گے۔ سب سے زیادہ احتیاط تو ہمیں خوشبو سے کرنی ہے۔ جو بندہ احرام کی حالت میں خوشبودار کسی چیز کے استعمال سے بچ گیا وہ آدھی پابندیوں سے بچ جائے گا۔